جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یہ مہاجرین کا ذکر بھی آ گیا اور انصار مدینہ کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مہاجرین بھی آپ کے ساتھ آئے، تو آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک رشتہ قائم فرما دیا جس کو مواخات کہا جاتا ہے۔ ایک ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا گیا، اور دنیا نے وہ مثال دیکھی کہ تاریخ میں آج تک اس کی مثال پیش نہیں کی ہے۔ ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ یہ گھر ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ کسی نے کہا کہ یہ میرا کھیت ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ جن کی 2 بیویاں تھیں، اب تک پردے کے احکامات کا معاملہ نہیں آیا تھا، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا تم میری جس بیوی کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دوں گا اور تم اس سے نکاح کر لینا۔ اس حد تک مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارا ان کی ولایت سے کوئی تعلق نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں۔ اب یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ مدینہ وہ دارالاسلام بن رہا ہے، وہاں اسلام کے غلبے کی جد و جہد ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ مدینے سے باہر کے علاقے میں ہیں، سبربس میں ہیں، جنہوں نے ایمان قبول تو کر لیا تھا لیکن وہ ہجرت کر کے مدینے میں نہیں آ رہے، تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آ رہے ان کے ساتھ تمہاری اصل ولایت کا معاملہ نہیں، یعنی ایک اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں دستوری اور سیاسی اعتبار سے، یہ حقوق ان لوگوں کو حاصل نہیں کہ جو ہجرت کر کے یہاں پر ابھی نہیں آ رہے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ دارالاسلام والے حقوق تو ان کو حاصل نہیں، وہ اصل ولایت جو اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے دارالاسلام کی بنیاد پر، وہ تو ان کو حاصل نہیں، لیکن کہیں اگر وہ تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تمہارے ذمے ہے، بہرحال وہ تمہارے بھائی ہیں۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے۔ اب یہ بڑی اہم رہنمائی دین نے دی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کسی علاقے میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، لیکن اگر وہ اس علاقے میں ہے کہ جس علاقے کی قوم کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہو، تعلقات ہوں، تو پھر ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو ہماری اسلامی حکومت اگر ہو، اس کی فورن پالیسی کا بہت اہم اصول ہے کہ اگر ایک ملک کے اسلامی حکومت کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی، وہ اسلامی حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی جب تک کہ معاہدات ختم نہ کر دیے جائیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے۔ تو یہ ہے معاہدے کی اہمیت، معاہدے کا احترام۔ یہی بات ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 58 میں بھی۔ اگر اقدام کرنا ہے کسی اسلامی حکومت کو کسی ملک کے خلاف تو معاہدات ختم کرنے ہوں گے، اس کے بغیر اگر معاہدات کے ساتھ اقدام کیا جائے تو یہ خیانت ہے۔ یہ ہے ہمارے دین نے جو معاہدے کی پاسداری کا ہمیں حکم دیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد ہوگا۔ تو گویا یہ بات کہی جا رہی ہے اس مقام پر کہ اگر اہل ایمان کی دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ قائم نہ ہوں اور ایمان کی بنیاد پر تعلقات قائم نہ ہوں، اور ایمان والے کبھی کفار سے دوستیاں کر رہے ہوں ایمان والوں کو چھوڑ کر، اس فتنہ برپا ہو جائے گا زمین میں اور فساد مچ جائے گا۔ اس لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کی دوستیاں ایمان لانے والوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایمان حقیقی کے ضمن میں ہدایات دی جا رہی ہیں، اہل ایمان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا یہی لوگ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے۔ اب نوٹ فرمائیے، اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 4 تک ہم نے ایمان والوں کی کچھ باطنی صفات کا مطالعہ کیا تھا۔ ایمان حقیقی اس کا پہلا جز یہ ہے کہ دل میں قلبی یقین والا ایمان ہو۔ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں یہ آیات اضافہ کر دیتی ہیں۔ یہ ہے قلبی کیفیت، یہ ہے باطنی کیفیت اہل ایمان کی۔ اظہار اس کا عمل سے ہوگا، جس میں ہجرت بھی دکھائی دے گی، جس میں جہاد بھی دکھائی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی سنن نسائی کی حدیث میں، ہجرت کا آغاز ہوتا ہے ہر اس بات کو ترک کر دینے سے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ہجرت کے اصل معنی علیحدہ ہو جانا، ہر اس کام کو ترک کر دینا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہجرت کی انتہا یہ ہے، جیسے صحابہ کرام نے ہجرت کی، کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہو تو گھر بار کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، جہاد کا آغاز ہوتا ہے نفس کے خلاف جہاد، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ اس کے معنی ہے۔ نفس اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرے، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے، بندہ کوشش کرے اس بات کی کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی محنت کرے، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اس جہاد کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والے اللہ کے باغیوں کے خلاف محنت کریں تاکہ اللہ کا دین زمین پر غالب ہو جائے۔ اس کو قتال فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ دل میں ایمان ہو تو عمل میں یہ ہجرت دکھائی دے گی، عمل میں یہ جہاد فی سبیل اللہ دکھائی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی الفاظ ہیں، انی آمرکم بخمس، بے شک میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعتی جماعت اختیار کرو، والسمعی اور سننے کا حکم دیتا ہوں، والطاعتی اور اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں، والہجرتی والجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا یہی پکے مومن ہیں۔ آیت نمبر 4 میں بھی یہ الفاظ تھے، اولئک ھم المؤمنون حقا یہی پکے مومن ہیں۔ وہاں ایمان کی قلبی کیفیت کا ذکر تھا، دل میں اللہ کی خشیت، دل میں یقین کی گہرائی، اور یہاں عمل کا ذکر ہے کہ عمل میں ہجرت اور جہاد دکھائی دیں گے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا یہی لوگ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ان حقیقی ایمان والے بندوں میں شامل فرمائے اور ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین آمنوا من بعد اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم بس وہ تم ہی میں سے ہیں، تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور جو رحمی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ مراد یہ کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، ایک تو وہ مواخات کا رشتہ تھا، ایک ایک مہاجر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، اس کی بنیاد پر وہ بھائی بھی ہیں، ایک دوسرے کے کام بھی آتے تھے۔ لیکن جہاں تک دین کے کچھ احکامات کا معاملہ ہے، جیسے وراثت کے احکامات کا معاملہ ہے، نکاح کے مسائل ہیں، اس میں رحمی رشتہ داروں کا معاملہ وہ اوپر رہے گا۔ تو جو رشتہ رحمی رشتے کی بنیاد پر ہے، بلڈ ریلیشنز کی بنیاد پر ہے، وراثت میں انہی کو حصہ ملے گا۔ کوئی وہ بھائی کی جو دین کے اعتبار سے بھائی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے،
جیسے حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ 1/3 مال